قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مختصر حمد و صلوات کے بعد معزز سامعین و حاضرین، آج جس موضوع پر، جس عنوان پر آپ احباب کے سامنے گفتگو ہوگی وہ ہے شکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے اور آپ کو حق اور سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بے شمار مقامات پر شکر کرنے کی تلقین فرمائی، اس کو الگ الگ الفاظ میں اپنا عبد شاکر بننے کا حکم دیا۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شکر کا معنی کیا ہے، شکر اس کا مطلب کیا ہے۔ تو علماء نے لکھا کہ الشکر ہوا فعل الجنب عن التعظیم المنعم لکونہ منعما، کہ شکر کسی انسان کا ایسا عمل کرنا کہ جو عمل سامنے والے کی تعظیم کا بتا دیں، اس عمل سے پتہ چل رہا ہو کہ فلاں شخص کسی دوسرے بندے کی تعظیم و توقیر کر رہا ہے، اس کی عزت کر رہا ہے، اور اس عزت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا لکونہ منعما، اس وجہ سے کہ اس سامنے والا جو شخص ہے جس کی تعظیم و توصیف کی جا رہی ہے وہ بندہ انعام کرنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے، اس بندے کا تعریف کرنے والے کے اوپر کوئی احسان ہے، اس تعظیم کرنے والے پر اس نے کوئی احسان کیا ہے، کوئی نعمت کی ہے کہ جس نعمت کے سبب یہ بندہ اس کی تعریف و توقیر کر رہا ہے۔ پھر فرمایا سواء کان باللسان، اب یہ تعظیم، یہ ادب، یہ تعریف و توصیف، یہ حمد و ثنا یہ زبان سے بھی ہو سکتی ہے، او بالجنان، یا پھر دل سے بھی ہو سکتی ہے، او بالارکان، یا پھر یہ تعظیم، یہ توصیف، یہ توقیر اعضاء و جوارح کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی شکر کرنے کے 3 مورد ہیں، ایک زبان، ایک دل، اور تیسری چیز انسان کے اعضاء و جوارح، کہ ان 3 طریقوں سے انسان کسی کا شکر ادا کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شکر کرنے کا طریقہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کس طریقے سے کرنا ہے۔ شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سامنے والے نے، یعنی منعم، انعام کرنے والا، اس نے آپ کے اوپر جو انعام کیا ہے، جو نعمت آپ کو دی ہے، اس نعمت کو صحیح استعمال کیا جائے۔
اس نعمت کا غلط استعمال نہ کیا جائے، جس مقصد کے لیے وہ نعمت دی گئی ہے اس مقصد کے اندر استعمال کیا جائے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو آنکھیں دی ہیں، تو اب اس آنکھ کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ ہر اس چیز کو دیکھا جائے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت انسان کو دکھانا چاہتا ہے، اس چیز کو دیکھا جائے اور ان چیزوں سے اپنی نظروں کو پھیر لیا جائے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مبغوض ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہیں، ان تمام چیزوں سے حضرت انسان اپنی آنکھوں کو پھیر لے، اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے، تو یہ حضرت انسان اپنی آنکھوں کا شکر ادا کر رہا ہے، آنکھوں کا۔ اسی طریقے سے تمام نعمتوں میں دیکھ لیا جائے، کان دیا، کان سے وہ چیز سنی جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سنانا چاہتا ہے، اپنے ہاتھ سے وہ عمل کیا جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، اپنے جسم کے ذریعے اس کی عبادت کی جائے، کیونکہ وہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے حضرت انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب جو انسان کا یہ جسم ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، اس کے سامنے گڑ گڑائے۔ اب یہ اس کا شکر ادا ہو رہا ہے کہ اس کی جو نعمت اس نے دی ہے اس کو اس مقصد میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور حمد لغت کے اندر کہتے ہیں الحمد هو الثناء باللسان علی جمیل اختیارہ نعمتا او کان غیرہ۔ ایک ہوتا ہے شکر، ایک ہوتی ہے حمد۔ اب حمد کیا ہے؟ حمد یہ ہے کہ کسی کی زبان سے تعریف کر دینا، اب اس نے کوئی نعمت کی ہو، کوئی انعام کیا ہو یا نہ کیا ہو، انعام ہو یا نہ ہو، زبان کے ذریعے سامنے والے کی تعریف کر دینا یہ حمد کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے شکر اور حمد کے اندر عموم و خصوص منہج کی نسبت ہے کہ یعنی ہر شکر وہ حمد نہیں ہے، جو شکر زبان سے کیا جائے نعمت کے مقابلے میں ہو وہ حمد ہے۔ اسی طریقے سے ہر حمد شکر نہیں ہے، وہ حمد جو نعمت کے مقابلے میں کی جائے وہ شکر بھی ہے اور حمد بھی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، بے شمار مقامات پر ارشاد فرمایا، الگ الگ انداز میں ارشاد فرمایا۔ کہیں فرماتا ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اس کے برگزیدہ بندے بن جاؤ، اس کا شکر بجا لاؤ اور اس پر ایمان لے آؤ۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کا شکر قبول کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے بندوں میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت نہ کرو۔ ایک مقام پر فرمایا قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری آنکھیں بنائی، تمہارے کان بنائے، تمہارا دل بنایا۔ قلیلا ما تشکرون، لیکن تم میں بہت تھوڑے بندے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت انسان کی حقیقت دکھا رہا ہے کہ بندے تو کچھ نہیں ہے، تو عاجز ہے، تجھے بنایا بھی ہم نے ہے، تجھے آنکھیں بھی ہم نے دی ہے، تجھے کچھ سننے کی طاقت بھی ہم نے دی ہے، تیرے اندر جو دل مچل رہا ہے وہ بھی ہم نے تجھے دیا ہے، لیکن پھر کیا ہوا؟ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے بندے ایسے ہوئے جو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کا شکر کر رہے ہیں۔ ایک جگہ پر فرمایا اللہ الذی اخرجکم من بطونکم واللہ اخرجکم من بطونکم لا تعلمون شیئا، کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا، لا تعلمون شیئا، کہ جب اس نے تمہیں پیدا کیا تم جاہل تھے، تم کچھ نہ جانتے تھے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے تمہارے لیے آنکھ بنائی، کان بنایا، دل بنایا۔ ان چیزوں کا مقصد کیا تھا؟ تمہیں پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تمہیں نعمتیں دینے کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اپنے رب کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت انسان کو نعمتیں دے رہا ہے، اور ان نعمتوں کا جو شکر ہے اس کا مستحق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کیونکہ شکر میں نے آپ کے سامنے
شروع میں تعریف بیان کری کہ شکر نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے، اگر نعمت نہ ہو تو شکر ادا نہیں کیا جاتا۔ اب انسان کو جتنی نعمت اللہ نے دی وہ ہر نعمت رب تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، ہر عالم کے اندر کوئی نعمت ایسی نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور دیتا ہو۔ اگر کوئی دیتا بھی ہے تو وہ وسیلہ بن کے دیتا ہے، بالذات نہیں دیتا، اللہ کی عطا سے دیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہر نعمت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وہ فرماتا ہے اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت انسان کو بتا رہا ہے کہ ہر نعمت کا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، کہ اسی کے لیے ہے جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے۔ اور فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ تمہیں جو بھی نعمت ملی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم سے ملی ہے۔ تو جب ہر نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے تو ہر نعمت کا شکر کا مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کہ جس کا شکر ادا کیا جائے۔ شکر کا مستحق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اور حضرات گرامی، شکر کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سامنے وادی مکہ کو پیش کیا اور یہ چاہا کہ وادی مکہ کو میرے لیے سونے کا بنا دے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی اے باری تعالیٰ ایسا نہ کرنا، وجہ یہ ہے حضور نے عرض کی اے باری تعالیٰ میں اس وادی مکہ کو سونا بننا پسند نہیں کرتا، بلکہ میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ میں ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں اور تیرا شکر ادا کروں، تیری تعریف کروں، تیری توصیف کروں، اور ایک دن ایسا ہو جس میں بھوکا رہوں، جب بھوکا رہوں گا تو تیری یاد ستائے گی اور تجھے یاد کروں اور تجھ سے فریاد کروں، تجھ سے دعائیں مانگوں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عبد مومن یعنی مسلمان، اس کے ہر حال پر تعجب ہوتا ہے، اور یہ حال مسلمان کے علاوہ کسی اور کا نہیں، یہ مسلمان کی شان ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ مومن کے حال میں تعجب ہوتا ہے کہ اس کے ہر حال میں بھلائی ہے، ہر حال میں بھلائی ہے۔ فرمایا جب اس کو نعمت ملتی ہے تو یہ شکر ادا کرتا ہے، اور جب شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے فلاح ہے، بھلائی ہے، نیکی ہے، نجات ہے۔ اور فرمایا جب اس پہ مصیبت آتی ہے، امتحان آتا ہے، آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، رنج و غم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، تب کیا ہوتا ہے؟ تب یہ صبر کرتا ہے، اور یہ جو اس کے لیے فلاح ہے، نجات ہے، نیکی ہے، خوشبختی ہے، جنت کا سامان ہے۔ تو یہ تمام چیزیں مومن کے ہر حال کا تعجب ہے کہ نعمت ملے یا مصیبت آئے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اور حضرات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک صحابی سے ملاقات ہوئی۔ حضور نے پوچھا کیا حال ہے تمہارا؟ عرض کی ٹھیک ہوں۔ حضور نے پھر فرمایا کیا حال ہے تمہارا؟ عرض کی یا رسول اللہ ٹھیک ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ہاں میں تم سے یہی سننا چاہتا تھا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا صبر ہے، آدھا شکر ہے، کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرے اور صبر کرے تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ایک ملاقات ہوئی حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ بلخ میں رہنے والے تھے، یہ بہت بڑے صوفی بزرگ تھے۔ یہ اپنا بھیس بدل کر، روپ بدل کر حضرت عبداللہ بن مبارک سے دوسرے شہر میں ملنے کے لیے آئے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا بلخ کا رہنے والا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ شقیق کو جانتے ہو؟ شقیق بلخی؟ عرض کی جی حضور جانتا ہوں، حالانکہ وہ خود تھے، کہنے لگے جی حضور جانتا ہوں۔ کہا ان کا طریقہ کیا ہے؟ زندگی کیسے گزارتے ہیں؟ رہن سہن کس طریقے سے ہے؟ عرض کی کہ ان کا طریقہ یہ ہے
جب کوئی نعمت دی جائے تو اللہ کا شکر کرتے ہیں، اور جب کوئی مصیبت آئے، کچھ نہ ملے تو اس پہ صبر کرتے ہیں۔ یہ ان کی زندگی کا رہن سہن طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ہاں کے کتوں کا حال ہے کہ جب ان کو بھی کچھ دے دیا جائے تو مالک کا شکر کرتے ہیں، اور جب ان سے کوئی چیز چھین لی جائے تو اس پہ صبر کرتے ہیں۔ اس میں شقیق کا کیا کمال ہے؟ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، حضور آپ فرما دیجئے کہ زندگی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ عرض کی، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جب مالک کی طرف سے کوئی نعمت دی جاتی، جب مالک کی طرف سے کچھ نہ ملے، مصیبتیں آئے، تب ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب وہاں سے کچھ مل جائے تو اس کو لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ پوچھا کہ صبر افضل ہے یا شکر افضل ہے؟ کسی نے کہا مصیبتوں پر صبر کرنا افضل ہے، کسی نے کہا نہیں، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنا افضل ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ جب نہ مصیبت پر صبر کرنا افضل ہے، نہ نعمت پر شکر کرنا افضل ہے، بلکہ جب وہاں سے مصیبتیں آئیں اس پہ شکر کرنا زیادہ افضل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ اب اس بات کا مقصد کیا ہے؟ علماء نے اس کے 3 مقصد بیان کیے کہ ایک مطلب یہ ہے کہ جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، احسان فراموشی کرتا ہے، ان کی نیکیوں کا انکار کر دیتا ہے، تو جب وہ اللہ کا شکر کرتا ہے تو اللہ اس کا شکر قبول ہی نہیں کرتا۔ اور ایک معنی یہ بیان کیا کہ جو شخص لوگوں کی نیکیوں کو فراموش کر دے، ان کے احسانات کو بھلا دے، ان کا شکر ادا نہیں کرے، تب یہ اس کی عادت بن جاتی ہے، اس کی طبیعت بن جاتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنے مالک کا شکر ادا کرنے سے بھی گریزاں ہو جاتا ہے، وہ اپنے مالک کا شکر ادا بھی نہیں کرتا۔ ایک مطلب یہ ہوا حدیث کا، اور جو آخری مطلب ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، پھر جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن وہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ اس نے گویا کہ اللہ شکر ادا کیا ہی نہیں ہے، کیونکہ جب تک لوگوں کا شکر ادا نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا شکر قبول نہیں کرے گا۔ ایک مطلب یہ ہے حدیث کا۔ حضرات گرامی، شکر کی 5 بنیادیں ہیں کہ بندہ کسی کا شکر ادا کرتا ہے۔ اب اس کا مدار 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، عاجزی، تواضع، تضرع، انکسار، تذلل، اپنے آپ کو جھکا دینا بالکل، کہ بندہ جس کا شکر کر رہا ہے اس کے سامنے عاجزی سے پیش آئے، اکڑ کر نہ رہے، تکبر نہ دکھائے، بلکہ اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے۔ اب جب بندہ اللہ کا شکر کرتا ہے تو شکر کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اپنے مالک کے سامنے اپنے آپ کو بالکل ڈھیر سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، مالک تو ہی ہے جو کچھ ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے آپ کو یہ سمجھ لو کہ شکر کے میں اس نعمت کا مستحق ہی نہیں ہوں، میں اس نعمت کا اہل ہی نہیں ہوں، بس یہ مالک کا کرم ہو گیا کہ اس نے مجھے نعمت عطا کر دی، ورنہ پھر میری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہ ہے عاجزی اور انکساری۔ اور دوسری چیز محبت، کہ انسان جس کا شکر ادا کر رہا ہے اس سے محبت بھی کرتا ہو، اس سے لگاؤ ہو، دل اس کی طرف مائل ہو، یہ نہ ہو کہ اس سے محبت نہ کرتا ہو، بس سامنے زبان سے لا کے جاپتا ہو، ایسا نہ ہو۔ تیسری چیز اعتراف، کہ انسان جس کا شکر ادا کر رہا ہے اس کی نیکیوں کا، اس کی نعمتوں کا، اس کے انعامات کا، اس کے احسانات کا اعتراف بھی کرتا ہو اور مانتا ہو کہ فلاں کا مجھ پر یہ احسان ہے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں ہو تو یہ بھی اعتراف کرتا ہو کہ جی ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر یہ احسان ہے، اس کے لیے اس کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ نمبر 4، تعریف، کہ وہ بندہ اس کی تعریف و توصیف کرتا ہو، اس کی تعظیم کرتا ہو جس نے انعام دیا ہے۔ اور نمبر 5 آخری، جو میں نے پہلے بھی ذکر کی، کہ اس کی نعمتوں کو ان جگہوں پر استعمال کیا جائے جہاں پر نعمت استعمال کرنے کا حق ہے، کہ جس مقصد کے لیے وہ نعمت دی ہے اس مقصد میں استعمال کیا جائے نعمت کو،
اب حضرات گرامی جو 5 چیزیں آپ کے سامنے بیان ہوئی، یہ 5 چیزیں شکر کا مرجع و مدار ہیں کہ اگر ان 5 میں سے ایک کو بھی نکال دیا جائے تو شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اس قرآن پاک کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، وہ شیطان کا بھائی اس طریقے سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو جو منصب دیا تھا اس نے اس کی قدر نہیں کی، اس کا استعمال غلط کیا، تکبر کیا، نعمتوں کا انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مردود ہو گیا وہ وہاں سے۔ اب جو شخص اسراف کرتا ہے اس کو اللہ نے ایک منصب دیا ہے، ایک عہدہ دیا ہے، ایک مقام دیا ہے، اب جب کہ وہ شخص اسراف کر رہا ہے، اس منصب کا پاس نہیں رکھتا، وہ بھی شیطان کا بھائی ہو گیا کہ جو کام شیطان کر رہا تھا وہی کام اب وہ کر رہا ہے۔ اور فرمایا ان وکان الشیطان لربہ کفورا، بھائی کہنے کی وجہ کیا ہے کہ شیطان اپنے رب کا ناشکرا تھا، نافرمان تھا، شکر ادا نہیں کیا، نعمتوں سے منہ موڑ لیا، کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے باری تعالیٰ مجھے سجدے کا حکم دیتا ہے حالانکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ کی فطرت یہ ہے کہ آگ اوپر کو جاتی ہے اور مٹی کی فطرت یہ ہے کہ مٹی نیچے آ جاتی ہے۔ میں اونچا ہوں آدم سے، میں آدم کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ تو وہاں پر اس نے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کر دیا، اس کے حکم کے سامنے نہیں جھکا تو مردود ہو گیا۔ اسی طریقے سے وکان الشیطان لربہ کفورا، اب جو شخص اسراف کر رہا ہے، ناشکرا ہے، تو پھر وہ بھی اپنا ٹھکانہ شیطان کے ساتھ بنا لے کہ وہ کدھر جا رہا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، کہ اے آل داؤد شکر بجا لانے والے کام کرا کرو اور ہمارے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ تو ذات گرامی، حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اے باری تعالیٰ میں تیرا شکر ادا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں جب تیرا شکر ادا کروں گا تو یہ بھی تو تیری دی ہوئی نعمت ہے کہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ جب میں یہ شکر ادا کروں گا تو تیرا ایک اور احسان مجھ پہ ہو گیا، اب اس احسان کا بدلہ ادا کرنے کے لیے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے جب میں دوبارہ شکر ادا کروں گا پھر وہ تیرا احسان ہو جائے گا۔ میری تو ہر سانس میں تیرا احسان گھوم رہا ہے، ہر سانس میں بے شمار نعمتیں ہیں، میں تیرا شکر ادا کیسے کر سکتا ہوں؟ اپنی عاجزی، اپنی ان کی ساری بارگاہ الہی میں پیش کرتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام۔ وہاں سے آواز آتی ہے یا داؤد الآن شکرتنی، اے داؤد جب تو نے اپنی حقیقت کو پہچان لیا، اپنا اعتراف کر لیا، اپنے عجز کا اعتراف کر لیا، اب تو نے میرا شکر ادا کر لیا۔ الآن شکرتنی، جب تو نے جان لیا کہ تو میرا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا تو تو نے میرا شکر ادا کر دیا اور میرے کو جیسے پہچاننا تھا تو نے وہ پہچاننے کا حق ادا کر دیا۔ تو ذات گرامی، اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آج جو مثالی سے رہنا چاہیے، تکبر کو چھوڑ دینا چاہیے، نخوت، ریاکاری، حسد، یہ تمام ظاہری باطن جو بیماریاں ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو جھکا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے، تب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نیک اور اچھا بندہ بن سکتا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا عبد شاکر اور عبد صابر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔